حاضرین و ناظرین، ہم نے پوری کوشش کی ہے کہ کلیات اقبال جیسی جیسی کتاب میں موجود ہے ہو بہو بالکل ویسے ہی آپ کے سامنے پیش کی جائے، مگر پھر بھی کوئی بھول یا گستاخی ہو گئی ہو تو ہم دربار اقبال میں معافی کے طلبگار ہیں۔ جیسے کہ سبھی کو پتا ہے، حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی شاعری بہت ہی گہری ہے۔ باوجود اس کے کہ اس آڈیو بک میں تفسیر بنائی گئی ہے، پھر بھی کچھ باتیں انسان سمجھنے سے قاصر ہے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنے پیر و مرشد سے بات کر کے نظم کا صحیح معنی پتہ کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ ہم سب کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے صحیح علم حاصل کرنے کی توفیق عطا کرے اور کلمہ طیبہ کو دل کے ہر گوشے میں اتار دے، آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ پیام صبح۔ اجالا جب ہوا رخصت جبین شب کی افشاں کا، نسیم زندگی پیغام لائی صبح خنداں کا، جگایا بلبل رنگی نوا کو آشیانے میں، کنارے کھیت کے شانہ ہلایا اس نے دہقاں کا، طلسم ظلمت شب سورہ والنور سے توڑا، اندھیرے میں اڑایا تاج زر شمع شبستاں کا، پڑھا خابید گانے دیر پر افسون بیداری، برہمن کو دیا پیغام خورشید درخشاں کا، ہوئی بام حرم پر آ کے یوں گویا مؤذن سے، نہیں کھٹکا تیرے دل میں نمود مہر تاباں کا، پکاری اس طرح دیوار گلشن پر کھڑے ہو کر، چٹک او غنچہ گل تو مؤذن ہے گلستاں کا، دیا یہ حکم صحرا میں چلو اے قافلے والو، چمکنے کو ہے جگنو بن کے ہر ذرہ بیاباں کا، سوئے گورے غریباں جب گئی زندوں کی بستی سے، تو یوں بولی نظارہ دیکھ کر شہر خاموشاں کا، ابھی آرام سے لیٹے رہو میں پھر بھی آؤں گی، سلا دوں گی جہاں کو خواب سے تم کو جگاؤں گی۔ پیام صبح ماخوذ از لانگ فیلو، معنی افشاں، ستارے سے جو عورتیں آرائش کے لیے اپنے بالوں پر چھڑکتی ہیں۔ دہقاں، کسان۔ سورہ والنور، یہاں مراد ہے سورج کا اجالا۔ خابیدگان دیر، بت خانے میں سونے والے۔ شہر خاموشاں، چپ رہنے والوں کی بستی یعنی قبرستان۔ مطلب 9 اشعار پر مشتمل یہ نظم مشہور زمانہ امریکی شاعر لانگ فیلو کی تخلیق دی ڈے بریک کا آزاد ترجمہ تو نہیں کہی جا سکتی، البتہ بقول علامہ اقبال اس سے ماخوذ ضرور ہے۔ اس نظم میں اقبال نے جس نوع کی امیجری کی ہے اور فطرت نگاری سے کام لیا ہے، وہ ان کے فن پر مکمل گرفت اور قادر الکلامی کی دلیل ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ جب آسمان پر ستارے ڈوب گئے اور شب کا اختتام ہوا تو ہستی کھلتی زندگی پیغام سحر لے کر نمودار ہو گئی، یعنی صبح اپنے اجالے کے ساتھ وارد ہو گئی اور اپنے عمل میں اس طرح مصروف ہوئی کہ بلبل جو اپنے گھونسلے میں محو استراحت ہوئی پہلے اسے جگایا، اس کے بعد کسان جو کھیت کے کنارے پر محو خواب تھا اسے بھی بیدار کر دیا۔ یوں لگتا تھا جیسے اس نے سورہ والنور کی قوت سے ظلمت شب کا طلسم توڑ ڈالا اور عشرت گاہوں میں روشن ہونے والی شمعوں کو بھی بجھا دیا۔ جو براہمن مندروں میں سو رہے تھے ان کو بھی بیدار کیا اور طلوع ہونے والے سورج کا پیغام بھی دیا۔ دوسری جانب اس نے مؤذن سے مسجد میں پہنچ کر یوں مکالمہ کیا کہ سورج نکلنے کے بعد نہ اذان کا وقت باقی رہے گا نہ ہی نماز کا، اس لیے بیدار ہو کر اذان بھی دے اور نماز بھی ادا کر۔ پھر وہ باغ میں آئی اور غنچوں کو چٹکنے کی طرف راغب کیا۔ اس کے بعد صحرا کی جانب نکل گئی اور تھکے ماندے قافلوں کو پھر سے آغاز سفر کے لیے آمادہ کیا
کہ اب دھوپ نکلنے والی ہے، اس لیے روانہ ہو جاؤ۔ اس کے بعد وہ قبرستان میں جا پہنچی تو وہاں سناٹے کو دیکھ کر اہل قبور سے یوں گویا ہوئی کہ ابھی تم آرام سے لیٹے رہو کہ میں بعد میں پھر یہاں آؤں گی اور زمانے بھر کو بیدار کرنے کے بعد تمہاری بیداری کا اہتمام کروں گی۔